بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت میں ہم نے وہاں تک کیا تھا کہ جہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی تھی اور پوچھا تھا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا، تو ابو دجانہ نے کہا تھا کہ میں ادا کروں گا، اور پھر یہ ہوا تھا کہ وہ تلوار پہن کر ایک بڑی ہی فخر کی چال چل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح کی چال جو ہے اللہ کو نفرت ہے صرف ایسے وقت میں اور ایسی جگہ میں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہوا کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہوئی تھی کہ قریش نے کوشش یہ کی تھی کہ مہاجرین اور انصار، یعنی کہ جو مکہ کے لوگ مدینہ گئے ہوئے تھے وہ مہاجرین تھے، اور جو مدینہ میں لوگ رہتے تھے وہ انصار تھے، ان میں آپس میں یہ جھگڑا ڈال دیں یا ان میں آپس میں یہ گڑبڑ کر دیں۔ یہ انہوں نے کیسے کیا کہ ایک آدمی جو تھا وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور وہ بہت ہی اونچی آواز میں اناؤنس کر رہا تھا کہ اے انصار، ہمیں تم سے جو تم ہمیں اب ہمارے رشتہ داروں کے حوالے کر دو، اور ہمیں تم سے کوئی لڑنا نہیں ہے، تمہاری ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور ہم نہ ہی تم سے لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف ہم لوگوں سے لڑنے آئے ہیں جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، جو قریش ہیں، لہٰذا تم ایسے کرو کہ تم امان میں رہو اور تم لوگ سب واپس چلے جاؤ، صرف قریش کو ہمارے ساتھ لڑنے دو۔ یہ بات سن کے انصار کو بہت غصہ آیا اور بہت ہی انہوں نے سخت الفاظ میں ان کو ڈانٹا اور بہت ہی ہارش الفاظ استعمال کیے۔ اب یہاں پہ یہ ایک شخص تھا ابو عامر الراہب، یہ اوس کا لیڈر تھا۔ اوس کون لوگ تھے؟ اوس مدینہ کی ٹرائب کا ایک نام تھا، اوس اور خزرج، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ یہ اوس کا لیڈر تھا اور جاہلیت میں سب کا بہت پسندیدہ شخص تھا، بہت ہی پسندیدہ تھا، اس کی بات ہر کوئی مانتا تھا، عزت کرتا تھا، اس کی بڑی عزت تھی، اور یہ بہت ہی لوگوں میں اچھے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن اس نے جب اسلام وہاں پہ آیا تو اس نے اس کو اسلام کو قبول نہ کیا، اور نہ ہی اس نے مسلمان ہونا قبول کیا، لہٰذا اس نے کیا کیا کہ یہ مکہ چلا گیا اور اپنے چند لوگ جو بھی اس کے ساتھ تھے ان کو بھی لے گیا، اور وہاں پہ جا کے اس بات کا انتظار کرنا لگا کہ جب بھی موقع ملے تو یہ بدلہ لے۔ اب یہ بدلہ لینے آیا تھا تو اس نے ابو سفیان سے کیا کہا، اس نے کہا کہ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، یعنی کہ اوس اور یعنی مکہ کے لوگوں کو اور مدینہ کے لوگوں کو لڑانے کا معاملہ جو ہے مجھ پہ چھوڑ دو، میرے لوگ میری بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور میں تمہیں اب دکھاتا ہوں کہ میری طاقت کیا ہے یہاں پہ۔ تو اس نے یہ کیا کہ یہ وہاں پہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اوس، میں ابو عامر ہوں۔ آگے بولنے ہی والا تھا کہ ان سب نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اے ابو عامر، تم عامر نہیں ہو، عامر فاسق ہو۔ تو یہ بہت ہی حیران ہوا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہنے لگا کہ یہ تو بیمار ہو گئے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، میں ابو عامر ہوں، میں تم لوگوں میں وہی ہوں جسے تم بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے بالکل بھی اوس کے لوگوں نے اس کو کوئی بات نہ کرنے دی، اور یہ واپس چلا گیا، اور واپس جا کے اس نے اس سے کہا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ بعض اوقات خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ابو عامر ہی کا بیٹا تھا حنظلہ، جو کہ مسلمانوں کی سائڈ پہ تھا، اور وہ لڑ رہے تھے، اور ان کو غسیل الملائکہ، یعنی کہ جن کو غسل فرشتوں نے دیا، ان کا بھی انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے، ان کے ہی بیٹے کا نام حنظلہ تھا، اور ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ لہٰذا قریش جب ان معاملوں میں دونوں میں فیل ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنی عورتوں سے کہا کہ تم نظمیں پڑھو اور گانے گاؤ اور جوش دلاؤ مردوں کو، تاکہ وہ جنگ کے میدان میں جو ہے وہ جائیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس زمانے کی جنگ میں ہوتا کیا تھا؟ مبازرہ کیا ہوتا تھا کہ مبارزہ کیا چیز ہوتی تھی کہ وہ پہلے 2-3 لوگ آ کے لڑتے تھے، اس کے بعد اصل جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو اس میں قریش کی سائڈ سے طلحہ آئے اور مسلمانوں کی سائڈ سے علی رضی اللہ عنہ آئے،
اور یہ طلحہ جو تھا یہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا اس نے اپنا حفاظتی آرمر پہنا ہوا تھا، لیکن حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف تلوار تھی۔ تو اس نے آتے ساتھ ہی اپنا جو تھا پوری یعنی کہ طاقت کے ساتھ اس نے جب تلوار ماری تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اس کا وار روکا، اپنی شیلڈ جو تھی وہ آگے کر دی، اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے بھرپور وار کیا، اور اس سے یہ ہوا کہ اس کی ٹانگ جو تھی وہ کٹ گئی اور وہ گر پڑا، اور جو اس کا اسلحہ بھی گر گیا، اور اس کا جو آرمر اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی اتر گیا، اور وہ بالکل برہنہ ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وار کرنے ہی والے تھے کہ طلحہ نے منت سماجت کی اور یہ کہا، اپنے رشتہ دار تھے اور رشتہ داری کا واسطہ دیا، ان کے تھرڈ کزن تھے، یہ رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ بھئی دیکھو یہ نہیں کرو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا، مگر وہ لڑ نہ سکا کیونکہ اس کا خون بہت بہہ گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داری کی کتنی اہمیت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ غیرت آ گئی کہ میں اس کو ماروں۔ اس کے بعد باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن اس لڑائی میں مسلمانوں کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ہی اتنی تھوڑی چھوڑی تھی کہ جہاں سے وہ سارے اکٹھے آ نہ سکیں، اور مسلمانوں نے بھرپور وار کیا، اور تھوڑی ہی دیر میں، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مسلمانوں کا جو حملہ تھا وہ کامیاب ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جو قریش تھے وہ مقابلہ نہ کر سکے، اور وہ آہستہ 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 سب مر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ اور عورتیں جو تھیں، اور عورتوں کو عموماً یہ جو عورتیں جاتی تھیں ان کو عموماً یہ جاتا تھا کہ سب سے آخر میں بٹھایا جاتا تھا، شروع میں نہیں، جنگ کے میدان میں نہیں، سب سے آخر میں، وہاں سے وہ گانے گا کے اور تالیاں بجا کے اور ان کو بھیج رہی ہوتی تھیں۔ تو مسلمان اس قدر کامیاب ہوئے کہ لڑتے 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 آخر تک پہنچ گئے جہاں کہ عورتیں تھیں، اور یعنی اتنی زیادہ ان کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور ان کے جو بہت سے لوگ تھے، کیونکہ وہ جگہ بہت تھوڑی تھی تو بہت سے لوگ تو وہ ان کے آ بھی نہیں سکے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب سب سے جو اہم چیز ہوتی تھی ان جنگوں میں وہ جھنڈا ہوتا تھا، اور یہ جھنڈا جو تھا ایک قریش کی جو ٹرائب تھی بنو عبدالدار، ان کے پاس ہی ہوتا تھا، اور بدر میں بھی انہی کے پاس تھا۔ تو انہوں نے جب ہارنا شروع کیا تو سب سے پہلے کون بھاگے؟ بدر میں عبدالدار بھاگے، اور انہوں نے جھنڈا جو تھا وہ پھینک دیا۔ تو ابو سفیان جو تھا اس نے جا کے ان کو بہت غیرت دلائی، اور اس نے کہا کہ بدر میں نے تم کو جھنڈا دیا تھا لیکن تم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور ہار گئے تھے۔ تو جھنڈا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آرمی کا ایک بہت اہم سمبل ہوتا تھا، اور جھنڈا بردار جو تھا وہ اس کو بھی بہت بڑا آنر ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ اگر جھنڈا گر جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آرمی جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ اور تو اس نے جا کے ان کو غیرت دلائی کہ دیکھو میں نے تمہیں دیا تھا اور تم چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لہٰذا اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو تو تم ہمیں دے دو، ہمیں واپس کر دو، میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ جو یہ تھی، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ریورس سائیکالوجی، یعنی کہ ایک طرح سے اس نے سائیکالوجی استعمال کی، ان کی غیرت کو جگایا، جس کو کہتے ہیں نا کہ غیرت کو جگایا کہ تم تو اتنے کمزور ہو کہ جھنڈا کو بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو ان کو بہت برا لگا۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے عہد کیا اور چیلنج کیا ابو سفیان کو کہ تم دیکھو گے ہم کیا کرتے ہیں، جب تک ایک بندہ بھی ہمارا زندہ رہا یہ جھنڈا جو ہے وہ کھڑا رہے گا۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ ان کے 10 لوگ تھے جو کہ جھنڈا بردار تھے، یعنی کہ اگر کوئی ایک مرتا تھا تو دوسرا لیتا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا لیتا تھا، یہ 10 لوگ تھے۔ اور ہوا یہ، اور پھر عموماً جنگ میں ہوتا بھی یہی تھا کہ سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جاتا تھا؟ جھنڈے بردار کو بنایا جاتا تھا۔ کیوں بنایا جاتا تھا؟ کیونکہ اگر جھنڈا گر گیا تو فوج کی ساری جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ اسٹیمنا ہی ختم ہو جاتا ہے، فوج کو ہمت ختم ہو جاتی ہے کہ جھنڈا گر جانے سے، کہ سمجھتے ہیں کہ ہار گیا ہے۔
تو حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور ابو دجانہ یہ لوگ جو تھے سب سے زیادہ جھنڈا بردار کو نشانے بنا رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ وہ 10 کے 10 جو تھے وہ مقابلہ نہ کر سکے، مرتے چلے گئے اور جھنڈا گر گیا۔ جب جھنڈا گرتا ہے نا تو یہ سمبل ہوتا ہے آرمی کی ہار کا۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑا آنر ہوتا ہے کہ جس نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھنڈا بردار جو ہوتا ہے وہ ہینڈی کیپ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک اس کے ہاتھ میں تو جھنڈا ہے اور لڑنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، دوسرا تو ہے نہیں۔ تو یہ جب وہ جھنڈا جب گرا تو ہوا یہ کہ مسلمانوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی جھنڈا گرا تو مسلمان جو تھے ان کو یہ ازیوم کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور کافی عرصے بعد یعنی زبیر بن عوام جو کہ مسلمانوں کی سائڈ سے لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا کافی عرصے بعد جا کے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھے نہ ملی تو میرے دل میں بہت افسوس ہوا کہ میں تو ان کا کزن تھا اور ابو دجانہ تو غیر تھے، تو انہوں نے ابو دجانہ کو کیوں دے دیا؟ تو میں ابو دجانہ کو فالو کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ابو دجانہ میں کیا خاص بات ہے کہ اس کو تلوار ملی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جا کے دیکھا کہ ابو دجانہ نے ایک انسان کو بھی نہ چھوڑا تھا کہ جس کے اوپر بھی ان کی تلوار چلتی تھی وہ مرتا چلا جاتا تھا، جس کو تلوار مارتے تھے وہ مرتا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک قریشی بہت زیادہ تلوار سے نقصان پہنچا رہا تھا، بہت زیادہ مار رہا تھا مسلمانوں کو، تو میں نے دعا کی کہ یا رب تو اس کو ابو دجانہ کے حوالے کر دے۔ تو عنقریب ابو دجانہ جو تھے وہ آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے انہوں نے اس کو بھی مار دیا۔ اب ابو دجانہ خود یہ قصہ سناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا بہت زیادہ لوگوں کو ہمت دلا رہا ہے اور بہت اونچی اونچی آواز میں نظمیں گا رہا ہے، بہت زیادہ کفار کو جو ہے وہ ہمت دلا رہا ہے کہ جاؤ لڑو لڑو لڑو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا، ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ماروں گا۔ جب میں قریب گیا اور میں نے تلوار چلائی تو وہ فوراً ہی پلٹا اور چیخی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو عورت ہے۔ وہ عورت بھی کون تھی؟ ہند تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، ہند تھی جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ تو کہنے لگے کہ مجھے شرم آ گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلے، تو میں نے تلوار کا اکرام کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری سچویشن، یہ جنگ کے کوئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ یہاں اس جنگ میں حمزہ ابن مطلب جو تھے وہ بھی شریک ہو رہے تھے، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، اس لیے اس جنگ میں انہوں نے سب سے زیادہ قتل کیا، یعنی جو سب سے زیادہ کفار کو مارنے والے کون تھے؟ حضرت علی، ابو دجانہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، اور مگر ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ اس جنگ کا سب سے تکلیف دہ قصہ ہے جہاں پہ کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہاں پہ اب یہ جو سب کچھ ہوا یہ کیا تھا؟ شروع کا حملہ تھا جس میں کہ مسلمانوں نے یہ حملہ کیا اور ان کو فائدہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ جھنڈا گرا تو مسلمانوں نے ازیوم کر لیا کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 152 میں جو ہے کہا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کیا اپنا وعدہ، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم کہ ان کو کیا کر رہے تھے؟ غالب آ رہے تھے ان کے اوپر، بِإِذْنِ شروع میں، یعنی شروع کی لڑائی میں تم ان کو پکڑ رہے تھے اس کے اذن سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم نے کیا کیا؟ کمزوری دکھائی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا، فی الامر، حکم میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ جو اللہ نے تم کو دکھایا جس سے تم محبت کرتے تھے،
منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ تھے جو کہ دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے وہ بھی تھے جو کہ آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تم کو کیا کیا، تم کو ہار دکھائی اور تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے تم سے درگزر کیا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، مومنین کے اللہ مومنین پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ اب یہ جنگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی جو آپس میں اختلاف تھا اس کا میں سارا ذکر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی آیات میں کہا ہے۔ ہوا یہ کہ جب مشرکین بھاگے تو صحابہ نے بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے اور جنگ کو جو تھا نا سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور جو ہتھیار وہ لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ تر جنگی سامان تھا، ظاہر ہے اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا چیز تھا؟ زیادہ تر جنگی سامان تھا، اور وہ بھی کون سا سامان تھا؟ جو امپورٹڈ تھا، بہت مہنگا تھا۔ عرب جو تھے وہ بہترین آئرن سمتھس نہ تھے، یعنی کہ وہ تلواریں خود نہیں بناتے تھے، جنگی اسلحہ خود نہیں بناتے تھے، یہ ویپن میکرز نہیں تھے۔ یہ تو کھجور ان کے ہاں اگتی تھی، کھالیں ہوتی تھیں، اور یہ زیادہ تر اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اور یہ جو جنگی اسلحہ تھا اس کو امپورٹ کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ اسلحہ باہر سے منگواتے تو باپ کا اسلحہ بیٹا اور پوتا بھی استعمال کرتا تھا، یعنی اتنا یہ اس اسلحہ کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور ان کے اپنا وہ کیا چھوڑ کے گئے؟ جانور چھوڑ کے گئے، بہت زیادہ کیملز تھے، ٹینٹس تھے، تلواریں تھیں اور اسلحہ تھا۔ تو لہٰذا صحابہ نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور ہتھیار جو ہے وہ رکھ کے مال غنیمت جو ہے وہ جمع کر دیا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ تم نے کمزوری دکھائی، اور دنیا چاہتے تھے، تم دنیا کا چاہ رہے تھے، تم نے کمزوری دکھائی۔ ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن نشین کرنی ہوگی کہ مال غنیمت کے احکامات ابھی پورے نہیں اترے تھے۔ اس وقت بدر میں کچھ تھوڑے بہت اترے تھے لیکن پورے نہیں اترے تھے، اور اس کے مطابق اگر کوئی ایک مسلمان کافر کو مارتا تھا تو اس کا پورا اسلحہ اس مسلمان کو مل جاتا تھا جس نے اس کو مارا ہوتا تھا، مگر وہ سامان جو میدان میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے وہ جمع کر کے سب اکٹھا رکھا جاتا تھا، اور پھر تمام جتنے بھی جنگ میں حصہ لینے والے ہیں ان کو برابر بانٹ دیا جاتا تھا۔ اور یہ صحابہ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا ان کو تو وہ سامان ملنا بھی نہیں تھا، وہ تو سب اکٹھا ہونا تھا کیونکہ وہ تو برابر تقسیم ہونا تھا۔ مگر ان کے یہ جو فیصلہ تھا کہ وہ مال غنیمت تلواریں چھوڑ کے مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے، یہ وہ نقصان پہنچا گئے جو جنگ میں ہوا، اور وہ تھا کہ مسلمان ہار گئے تھے اس جنگ میں۔ تو ہمیں یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا جو حصول ہے اگر وہ دین کے نقصان پر ہو تو نہ ہمیں دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت ملتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا سب سے اہم لیسن ہے کہ اگر ہم کہیں دیکھیں کہ ہمیں اپنے دین کی قربانی دے کے دنیا حاصل کر رہے ہیں تو نہ ہمیں دنیا کا فائدہ ملے گا اور نہ ہی ہمیں آخرت کا فائدہ ملے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کو بچانا ہے۔ مجھے اپنا دین سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جو میرا ایمان ہے وہ میرے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایمان میں دے دیتی ہوں، کس چیز کے لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا آرام حاصل کرنے کے لیے، تو نہ دنیا کا فائدہ ملے گا اور نہ ہی آخرت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس اتنے بڑے نقصان سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان کو خطرے میں ڈال کے اپنی دنیا حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہے دنیا بھی اہم ہے، دنیا بے شک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو اور صرف دین ہی کے لیے، نہیں، وہ چیز نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے ہمارے دین میں، وہ تو عیسائیوں میں ہے رہبانیت۔ ہمیں تو دین اور دنیا دونوں چیزیں چاہیے ہیں، لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ دنیا بھی ہم حاصل کریں لیکن دین کو کبھی قربان نہ کریں۔ جہاں پہ ہمیں چوائس آ جائے دین اور دنیا میں، ہمیں اپنا دین اپنا ایمان بچانا ہے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے،
دنیا تو ہر ایک کو مل جاتی ہے، لیکن ایمان چلا جائے تو اس کا جو نقصان ہے وہ دوبارہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے اور ہمارے دین، دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔